يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. انتہائی واجب الاحترام معزز و مقتدر حضرات علماء کرام کی ایک اتنی بڑی جمعیت کہ اگر موجودہ تینوں شعبوں کے طلباء کی پگڑیوں کو باندھنے کے لیے ایک ایک کو مکلف کیا جائے تو میرے خیال میں ایک آدمی کے حصے میں بھی ایک طالب علم نہیں آئے گا. اتنی بڑی جمعیت کی موجودگی میں بلکہ یہ علم کے بحر زخار کی موجودگی میں اس چھوٹے سے طالب علم بلکہ اس چھوٹی سی تالاب کی مچھلی کو یہ حکم دیا گیا کہ 5 سے 7 منٹ میں اپنی بات رکھوں. میں انشاءاللہ 5-7 منٹ سے زیادہ بالکل نہیں لوں گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ پروگرام جو حضرات منعقد کر رہے ہیں میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ اس وقت ان کے اوپر کیا کیفیت اور کیا فکر سوال ہے. مختصر یہ کہ 2 آیت کریمہ میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس میں اس وقت جو 3 شعبے یہاں موجود ہیں گویا کہ تینوں شعبوں کا تذکرہ فرمایا. اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی: اے اللہ ایسے پیغمبر کو مبعوث فرما ان میں یعنی بنی اسماعیل میں مکہ والوں میں جو ان کے سامنے تلاوت کتاب کا کام بھی کرے یعنی حفظ کا کام بھی کرے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور حفظ ہونے کے بعد عالمیت کا کام بھی شروع کروا دے. اور جب عالمیت مکمل ہو جائے بخاری پڑھ لے تو یہیں سے سند فراغت لے کر یہ گھر نہ چلے جائیں. وَالْحِكْمَةَ اور ساتھ ساتھ میں ان کو تفقہ فی الدین بھی عطا فرما کہ قرآن حدیث کی روشنی میں جو تم نے مختلف باتیں پڑھی ہیں اس میں ارجح الاقوال اصح الاقوال کیا ہیں اس کو نکال کر کے امت کے سامنے پیش کریں. اور یہ نہیں فرمایا کہ بس یہیں پر آگے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ ساتھ میں یہ کام جبھی ہو سکتا ہے جب کہ دلوں کی صفائی اچھی طریقے سے کر لی گئی ہو. اس لیے کہ اسی کو قرآن میں دوسری جگہ فرمایا گیا نزل به الروح الامین علی قلبک آپ کے قلب اطہر پر اس کو نازل کیا گیا. اور ڈاکٹر علامہ اقبال نے اسی کے منظر کشی کی تھی کہ اگر نہ ہو تیرے قلب پر نزول کتاب گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. اگر یہ قلب پر منطبق نہیں ہوئی تو پھر محض زبان پر بولنے سے اور محض تقریر کرنے سے کام نہیں چلنے والا ہے. اسی وجہ سے بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم میں اس کو صاف طور پر بتایا گیا کہ یہ کتاب صدور کی محتاج نہیں ہے بلکہ یہ صدور میں جمنے والی کتاب ہے. اسی لیے بعض اہل بصیرت نے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون کی تفسیر میں لکھا کہ اللہ نے صیغہ جمع کو استعمال فرما کر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ حفاظت قرآن کا میں اکیلا مقتدر و مقتدا قادر و مطلق ہوں لیکن میں بطور سبب کے حفاظ کرام کے سینے کو بھی استعمال کروں گا. اور ابھی حضرت مولانا نے بتایا کہ کچھ طلبہ ایسے بھی ہیں جن کے والد اس دنیا میں نہیں ہیں لیکن میرے بھائیو یہ یتیمی تو وہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی. اور یتیمی اصل یہ نہیں ہے لیس الیتیم الذی مات والدہ انما الیتیم یتیم العلم والادب. یہ وہ یتیم اوریجنل نہیں ہے جس کے والد دنیا سے رخصت ہو گئے. اصل یتیمی یہ ہے کہ وہ علم دین سے یتیم ہو. اور 2 بچے ہیں جن کے والد نہیں ہیں لیکن اللہ کا قرآن ان کے سینے میں محفوظ ہو گیا تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت سلمان فارسی سے کہا تھا کہ انت منی میں تیرا فیملی ممبر ہوں. تو گویا کہ اللہ نے سینے میں قرآن کو اتار کر کے فرما دیا اس حافظ قرآن کو تو گھبراتا کیوں ہے؟ کون کہتا ہے تیرے والد نہیں ہے؟ کون کہتا ہے تیرے سرپرستان نہیں ہے؟ تجھے میں نے اپنا کلام بنا دے کر کے تیرے سینے میں محفوظ کر کے تجھے اپنا بنا لیا ہے. اور اس میں جو
محنتوں کے ذریعے سے اس مقدس کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کیا. دوسرے نمبر پہ ان کے والدین جنہوں نے ان اساتذہ کرام پر اعتماد کر کے اپنے بچوں کی جدائیگی کو قبول کیا اور اس کو برداشت کیا. اور میں سب سے زیادہ مبارکباد پیش کروں گا ان کے اساتذہ کرام کو. انہوں نے سردی اور گرمی کی پرواہ کیے بغیر اپنی زندگی کی بیماری ہے، صحت یابی ہے، اس کی پرواہ کیے بغیر صبح 4 بجے اٹھ کر کے ان بچوں کو قرآن سکھایا، پڑھایا، اپنے گھر کی قربانیاں دے کر کے ان کے پیچھے ابھی تک محنت کی. اور ایسے موقع پر ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے ان ارباب مدرسہ کو اور ان متعلمین کو، ان محبین کو، ان ممبران کو جو کہ اتنا پورا پروگرام کرتے ہیں. اور اس کا مقصد یہ عوام کے لیے بات، اس کا مقصد خالی بھیڑ جمع کرنا نہیں، کیونکہ یہ الیکشن کا کام نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا. اللہ کا کلام الیکشن سے نہیں ملتا، سلیکشن سے ملتا ہے. یہ بندے اللہ کی جانب سے، یہ طلباء اللہ کی جانب سے سلیکٹڈ ہیں. بڑے جس کو منتخب کرتے ہیں اس کا سلیکشن ہوتا ہے، اور چھوٹے جس کو منتخب کرتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں اپنی رائے کے ذریعے سے، وہ الیکشن ہوتا ہے. یہ بھیڑ الیکشن سے نہیں ہے. قسم بخدا یہ صرف اور صرف ایک کوشش ہے کہ امت آج جس اقتدار کے دور پر بچے اور بچیاں پہنچ رہی ہیں، کسی بھی ترکیب سے اس دہانے پر جا کر کے اس امت کو بچانا ہے. اور وہ کام ارباب مدارس جو جیسے کر سکتے ہیں کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی سبھی حضرات کی تمام مسائل جمیلہ کو بے انتہا قبول فرمائے. پھر سے دل سے گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں تینوں شعبوں کے طلبہ کرام کو، تمام اساتذہ کرام اور تمام ہی ارکان و ممبران کو. اللہ آپ کی تمام کاوشوں کو، کوششوں کو، جد و جہدوں کو اپنی شان نشان قبول فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. کیا